مئی 21 یعنی کہ فرائیڈے کے دن ارلی مارننگ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان سیز فائر ایگریمنٹ ہوا ہے. اب اس سیز فائر میں فی الحال تو صرف یہی ہے کہ جنگ بند ہو گئی ہے. ابھی اسرائیل کی طرف سے بمباری بھی رک گئی ہے اور فلسطین کی طرف سے راکٹ فائر بھی رک گئی ہے. لیکن یہ جو ابھی ہم نے دیکھا پچھلے 11 دنوں میں، اس میں بہت زیادہ شدید انسانی جانوں کا نقصان ہوا. فلسطین کی جانب سے 230 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے، 1700 سے زیادہ وونڈڈ ہوئے یعنی کہ انجرڈ ہوئے اسرائیلی بمباری سے. اس میں 60 سے زیادہ بچے تھے. اور اسرائیل کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ادھر کل 12 انسانی جانوں کا نقصان ہوا. تو یہ جو ابھی ایک بریف، ایک بڑی چھوٹی سی 11 دن کی جنگ گزری ہے، یا اسے اب کیا کہیں گے، اسے آپ وائلنس کہیں گے، اسے جینوسائڈ کہیں گے، یا کیا کہیں گے، اور یہ کیا ایک کانٹیکسٹ ہے پیلسٹائن اور اسرائیل کے بارے میں، یعنی کہ اور ایک براڈر مڈل ایسٹ کے کانٹیکسٹ میں ہم بات کریں گے اس پہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی سے. ڈاکٹر صاحب، بہت زیادہ انسانی جانوں کا نقصان ہوا. پورے دنیا میں ہم نے دیکھا کہ بہت شدید لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، آواز نکالی، وہ چاہے ویسٹرن کیپٹلز ہوں، چاہے وہ گلوبل ساؤتھ کے ملک ہوں، انکلوڈنگ پاکستان میں بھی بہت زیادہ پروٹیسٹ آرگنائز کیے مختلف سول سوسائٹی کے لوگوں نے. تو یہ جو ابھی بریف ایک ایپیسوڈ گزری ہے، یہ ایپیسوڈ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک براڈر ٹریجیکٹری میں دیکھیں تو یہ بہت زیادہ اس طرح کے انسیڈنٹس اور واقعات ہوتے رہے ہیں. یہ کبھی برابری کا مقابلہ تو تھا نہیں. جب بھی اسرائیل نے حملہ کیا ہے فلسطینیوں کے اوپر تو نقصان صرف فلسطینیوں کا ہوا ہے، اسرائیل کا بس تھوڑا سا، بہت ہی معمولی. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ اس کو سن 48 کے بعد سے دیکھ سکتے. اسرائیل کے قیام کے بعد پھر جو 67 کی جنگ ہوئی تھی، جس میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا عرب کی زمینوں پر، ان کے ملکوں کے اوپر، اور اب وہ اسے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. پھر سن 73 کی جنگ، 73 وار، وہ اس کے بعد جو سب سے بڑا حملہ ہوا تھا وہ سن 82 میں 1982، جب اسرائیل نے لیبنان پر حملہ کیا اور بیروت کا محاصرہ کیا، بیروت شہر کو تباہ کیا. اس میں جو بلڈنگیں تھیں، عمارتیں تھیں، اپارٹمنٹس تھے، ان کے اوپر ٹینک کے گولے فائر کیے گئے، اوپر سے بم پھینکے گئے. پوری دنیا کے سامنے یہ ہوتا رہا. غزہ وہاں پہلے بھی ہوا ہے، اور اب یہ واقعہ، اب یہ جو جنگ ہے، شکر ہے کہ یہ اس وقت جنگ بندی ہوئی ہے. مگر اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ فلسطینیوں کو اور عربوں کو ایسے دبایا جائے، ایسے زیر کیا جائے کہ ان کی چوں تک نہ نکلے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، مگر دیکھیں تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اسرائیل کی آبادی آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 9 ملین ہے. اور کراچی کی کتنی ہے؟ 22 ملین ہے. یعنی کہ کوئی 2.25 یا 2.5 کراچی اسرائیل کراچی کے اندر فٹ ہو سکتے ہیں آبادی کے لحاظ سے. مگر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی طاقت ہے اس میں جس کے سبب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورے مشرق وسطیٰ کے اوپر چھایا ہوا ہے. یہاں تک کہ امریکہ کو بھی وہ آنکھیں دکھا دیتا. کیسی مزے کی بات ہے کہ امریکہ میں لوگ شور مچا رہے ہیں کہ بند کرو جنگ، بند کرو جنگ، لیکن اسرائیل کا اتنا اثر ہے امریکہ کے اندر کہ جوزف بائیڈن ان کی طاقت کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا. اس نے جنگ بندی کا اعلان نہیں کیا. ہاں، پس پردہ پھر کچھ کوششیں ہوئیں، مگر وہ امریکہ کی وجہ سے نہیں ہوا. وہ ایجپٹ نے ایک سیز فائر ایگریمنٹ بیسکلی بروکر کیا ہے. اور میں اس کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گا جو آپ نے اشارہ بھی دیا ہے کہ ایک چھوٹی سی ریاست اتنی طاقتور کیسے، اور اس میں یقیناً مختلف پہلو ہیں، ہم اس میں ایک ایک پہ بات کریں گے. اور اس میں کچھ عرب کی کمزوریاں ہیں، کچھ زائنزم کی اسٹرینتھس ہیں، بٹ اس میں میرا خیال سے جو اہم ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب اسرائیل کی بنیادیں رکھی گئیں
تو وہ کیا عمل تھا، کن پروسیسز کے تھرو اسرائیل کی بنیادیں رکھی گئیں، اور جب بنیادیں رکھ دی گئیں تو کن ملکوں نے، کن عالمی طاقتوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا تاکہ مڈل ایسٹ میں ایک ایسی کلائنٹ اسٹیٹ بن جائے جو ایونچولی تو ایک بڑی ٹائیگر قسم کی اسٹیٹ بن گئی، ایک بڑی اسٹرانگ ایگریسو آلموسٹ فاشسٹ قسم کی اسٹیٹ بن گئی، بٹ انیشلی تو ایک کلائنٹ اسٹیٹ تھی. تو یہ کون سے پروسیسز تھے، یہ کون سے اسٹیپس تھے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں بہت پیچھے سے اس چیز کو دیکھنا ہوگا. تو اگر آپ 16ویں صدی پر چلیں تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کے تحت اس کے زیر فلسطین اس کے زیر تھا. فلسطین پر کنٹرول ترکوں کا تھا، لیکن وہ فلسطین کیا تھا، ادھر مسلمانوں کی آبادی شاید اب صحیح کسی کو نہیں پتا، لیکن کوئی 6 یا 8 لاکھ تھی. یہودی 10% تھے اور عیسائی 10% تھے، تو 80-10-10 کچھ اس طرح سے ہوا. اب آپ چلیں آگے تو 20ویں صدی کے آغاز میں کچھ اتنا ہی تناسب تھا، لیکن پھر ایک جوئش نیشنلزم جنم پا چکی تھی اس وقت. اچھا، ترکوں کو تو پیچھے ہٹنا پڑا. پہلی جنگ عظیم کے بعد جب ان کو شکست ہوئی تو سن 1917 میں بیلفور ڈیکلریشن، تو انگریزوں نے فلسطین کو ایک پروٹیکٹریٹ بنایا ہوا تھا، اور یہ اس وقت جو لیگ آف نیشنز تھا اس کے فیصلے کے تحت، دس واز کالڈ دا پیلسٹائن مینڈیٹ. تو بیلفور ڈیکلریشن اس وقت جاری ہوا. بیلفور ڈیکلریشن نے کہا کہ یہاں اس سرزمین کے اوپر یہودی بھی رہتے ہیں، اور اس لیے یہودیوں کی زمین بھی یہ ہے، یعنی کہ وی ہیو ٹو ریکگنائز دا ہسٹورک رائٹ آف دا جوئش پیپل ٹو لیو ان پیلسٹائن. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت یہودی بہت ہی کم تھے. پھر اس کے بعد ہٹلر کا زمانہ آتا، اور سارے یورپ سے پھر جوئش امیگریشن ہوتی، تو یہودیوں کا جانا ہوتا ہے فلسطین کی طرف، اور صرف یورپ سے نہیں لیکن جو عرب ممالک ہیں وہاں سے بھی جانا ہوتا ہے. چنانچہ جب سن 48 میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 7 لاکھ فلسطینیوں کو فلسطین سے بے دخل کیا گیا. جیسے نخبہ کہا جاتا ہے. ہاں، النخبہ. تو عرب اس کو یہ، تو انہیں زبردستی اپنے گھروں سے نکالا گیا. اور دوسری طرف یہودیوں کی آمد ہوئی، وہ آئے یورپ سے اور عرب ملکوں سے اور ایران سے. اچھا، اب یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہودیوں کا جوز کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے نکالا گیا تو ہمیں بھی نکالا گیا. مگر یہ بات پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ اسرائیل ایک ملک ہوگا جو صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا. اور یہاں یہ بڑی دلچسپ بات بنتی ہے نا کہ جس طرح سے پاکستان بنا، تو پاکستان کا کیا خواب دکھایا گیا برِ صغیر کے مسلمانوں کو کہ یہاں یہ اسلام کا خطہ ہوگا، تو وہ یہودمت کا خطہ ہوگا. لیکن یہودمت سے زیادہ جوئش کلچر اور یہودیوں کے لیے ایز این ایتھنک پیپل، تو بہت سے اپنی مرضی خوشی سے گئے، ایران سے گئے، پورے عرب سے گئے، یورپ سے گئے، کچھ کو زبردستی نکالا گیا. بہرحال تو شروع میں تو اتنا سا تھا اسرائیل، لیکن اس کے اندر جو طاقت آئی، اور ہاں اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ کا کچھ ہاتھ تھا، امریکہ کا نہیں تھا. شروع میں نہیں تھا، بلکہ امریکہ میں یہودیوں کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ ان کی آمد کو پر بڑی پابندی تھی. یہ تو بہت بعد کی بات ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو اپنا وہاں ایک مہرہ سمجھا مشرق وسطیٰ میں، بعد کی بات ہے، اس وقت نہیں تھا. مگر بڑی اہم بات ہے، یہ اتنے تھوڑے سے یہودی
कैसे उन्होंने पूरे खित्ते को अपने कंट्रोल में ले लिया, अरबों को, फ़लस्तीनियों को वहाँ से भगा दिया। क्या थी उस चीज़ में? इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। आपने इस चीज़ का हवाला भी दिया है कि जिस तरह एक क्राइसिस चल रहा था यहूदियों का फॉर इंस्टेंस नाज़ी जर्मनी में, लेकिन इसके एंटीसेंडेंट्स अगर आप देखें पीछे जाकर तो ये तो काफ़ी अरसे से एक क्राइसिस एग्जिस्ट करता था कि ज्यूज़ को किस तरह एकोमोडेट किया जाए फॉर इंस्टेंस यूरोप में। और यूरोप में नाज़ीज़म जो था वो तो एक एक्सट्रीम फॉर्म थी, और एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पोग्राम था, एथनिक क्लेंजिंग थी, जेनोसाइड था। लेकिन उससे पहले भी बड़े अरसे, बड़ी दहाइयाँ, बड़ी सदियों से ये एक मामला चलता रहा था। तो ये जो डायग्नोसिस हुआ, और ये भी आई थिंक कहना बहुत अहम है कि ये जो ज़ायनिज़म का प्रोजेक्ट है, यानी कि इज़राइल को बनाना फ़लस्तीन में, ये जो प्रोजेक्ट है ये हर यहूदी का नहीं था। ये एक स्पेसिफ़िक कुछ यहूदी थे और वो उनका एक अपना एक नज़रिया था, और उस नज़रिए के साथ इवेंचुअली जब ज्यूज़ जाके जुड़ते हैं तो वो तो हॉलोकॉस्ट के बाद जुड़ते हैं। लेकिन ये जो फाउंडिंग की स्ट्रेंथ थी, ये जो आइडिया था, या उसके साथ साथ जो एक कन्विक्शन थी कि भाई हम वहाँ जाएंगे और वहाँ के जो लोग हैं, वो तो खैर अव्वल मानते ही नहीं थे कि यहाँ पे लोग हैं, उन्हें लगता था यहाँ पे कोई लोग नहीं हैं और हम जाकर वो जगह आबाद करेंगे। लेकिन वो क्या स्ट्रेंथ थी, वो क्या बेसिक इम्पेटस क्या था, ये ज़ायनिज़म आइडियोलॉजी जो है इसको स्ट्रेंथ कैसे मिलती है? क्योंकि ऐसे ही तो नहीं ये हो गया। ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी पर तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले भी ज़रा ये बात हमें माननी पड़ेगी कि यहूदी पिटे हुए लोग थे, यूरोप में ख़ास तौर पर पिटे हुए थे, अरबों में इतना ज़्यादा नहीं जितना कि यूरोप में। और हमेशा देखें ये जो मज़हबी मुनाफरत है, नफ़रतें हैं मज़ाहिब के बीच में, उसके बड़े गहरे असरात होते हैं। तो चूँकि तारीख़ी तौर पर यहूदियों को बहुत दबाया गया था, ख़ास तौर पे यूरोप में ईसाइयों ने, तो वो पीछे हट गए, रिट्रीट हुए, और उन्होंने लिखना पढ़ना और गौर व फ़िक्र करना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया, और ये उनकी रिवायत में शामिल हो गई। ये बल्कि आप यहूदियों को यूँ पहचानते थे आज से 100 साल, 150 साल पहले कि ये सबसे पढ़े लिखे लोग हैं। और जो आप बड़े बड़े जीनियसेस देखते हैं, आइंस्टाइन तो एक मिसाल है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि फ्रॉइड भी था, मार्क्स भी था, वगैरह वगैरह। तो ये सारे जूइश थे। क्यों जूइश थे? इसलिए कि पढ़ना, लिखना, गौर करना, फिक्र, ये सारी चीज़ें उनके अंदर डाली जाती थी बचपन ही से। उनकी जो एक यहूदी बच्चे की तालीम है, उसको अगर आप देखें और देखें कि जूइश मदर का क्या किरदार है, तो फिर समझ में आता है कि ये लोग इतना आगे क्यों निकल गए कि 80% नोबेल प्राइजेस तो ये ले जाते हैं। तो बड़े बड़े लोग हैं इनमें से। अच्छा, अब क्योंकि ये मातूब भी थे, ये मजलूम थे, तासुब, तंग नज़री का निशाना थे, तो ये जुड़ते चले गए। एक बड़ी इनमें कौमियत का एहसास हुआ। और फिर जैसा कि आपने बताया कि जब हिटलर का आना हुआ तो फिर ज़ायनिज़म ने बहुत ज़ोर पकड़ा, और जो बैल्फोर डिक्लेरेशन थी सन 1917 की, उसके ऊपर फिर अमल दरामद होने लगा। फिर वो आए, और हालांकि बरतानिया ने शुरू में रोकने की कोशिश की थी। बरतानिया ने फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों का दाखला बंद कर दिया था, लेकिन वो ज़बरदस्ती घुसे जा रहे थे, और आखिर फिर वो इतने मुनज़्ज़म हो गए कि उन्होंने बरतानिया पे हमले शुरू कर दिए। जैसा कि वो किंग डेविड होटल का वाक़या है, जिसमें उन्होंने पूरी बिल्डिंग उड़ा दी, जिसमें ब्यूरोक्रेसी बेसिकली। सो ये जो एक स्पेसिफिक इवेंट है, इसके यकीनन पैरेलल्स भी हैं, और जैसे कि एक तरह से कहा जाता है, और मेरे ख्याल में मुनासिब भी है,
کہ برطانیہ نے یعنی کہ جو برٹش مینڈیٹ تھا اس نے اپنی رسپانسبلٹیز پیلسٹائن میں جب وہ ودرا کر رہے تھے 1948 میں، انہوں نے رسپانسبلٹیز ٹورڈز لا آرڈر اینڈ اے پیسفل ٹرانسفر فلفل نہیں کی. اور اس کے پیرللز پاکستان انڈیا میں بھی ہیں کہ انہوں نے لا اینڈ آرڈر سے تو بالکل ہاتھ اٹھا لیا اور اسی کمیونل وائلنس کی وجہ سے لاکھوں جانیں ضائع ہوئیں. سو یہ جو 48 میں بن جاتی ہے اور یو این کا اس پہ بھی اس پرٹیکولر ایک پارٹیشن پلان انٹروڈیوس ہوتا ہے. سو اس پارٹیشن پلان کے بارے میں عرب کا کیا خیال تھا؟ کیا وہ ریجیکٹ ہوا؟ کیا وہ قبول ہوا؟ اور کیا اگر وہ پلان ایکسیپٹ ہو جاتا تو شاید آج ہم اس نہج پر نہ کھڑے ہوتے؟ ہاں، مگر وہ ایکسیپٹ کیسے ہوتا؟ کیونکہ اسرائیل تو اس وقت ایک طاقت کے طور پر ابھر چکا تھا. اس نے زور زبردستی کر کے فلسطینیوں کو نکالا ہوا تھا وہاں سے. تو کوئی تقریباً 7 لاکھ فلسطینی پناہ گزیر تھے جنہوں نے پھر پناہ لی مختلف ملکوں میں، عرب ملکوں میں. اب عرب ملک اکٹھے ہوئے اور پھر ناصر کے ہوتے ہوئے پھر وہ بالآخر یہاں تک اس نہج پر پہنچے کہ انہوں نے پھر جنگ کی اور سوچ رہے تھے کہ ہم اتنے زیادہ ہیں، ہمیں روس سے بھی مدد مل رہی ہے تو ہم تو ضرور یہ جنگ جیتیں گے. لیکن پھر اس جنگ میں جو شکست فاش ہوئی ان کی، اور پھر سن 73 میں، تو اس کے بعد سے تو یہ بالکل بات ٹھپ ہو گئی. مگر دیکھیے اس وقت تک برطانیہ اور امریکہ نے اسرائیل کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا کہ یہ ہمارا وہاں پر مہرہ ہوگا، کہ اس کے ذریعے سے ہم مشرق وسطیٰ کو کنٹرول کریں گے. وہ خیال بعد میں آیا. آخر کون یہ سوچ سکتا ہے کہ اتنی سی چیز اس پورے علاقے کو کبھی کنٹرول کر سکے گی؟ مگر ایسے جب اسرائیل نے ثابت کر دیا کہ اس کے اندر وہ طاقت ہے تو پھر اس کو اس نظر سے دیکھا گیا. اور پھر جب 73 میں اسرائیل جیتا تو خاص طور پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر ہمیں تیل کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ وہ آئل ایمبارگو تھا نا 73 کا، جس کے بعد تیل کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان تک پہنچی. اس کے بعد امریکہ نے یہ طے کر لیا کہ بس یہ وہ ذریعہ ہے جس سے ہم تیل کے ذرائع کے اوپر کنٹرول رکھ سکیں گے. اسرائیل کی پاپولیشن ریلیٹیولی تو کم ہے، اور پاپولیشن کم ہونے کے نتیجے میں یقیناً جو سٹینڈنگ آرمی ایک کنٹری کر سکتی ہے کھڑی، وہ بھی لمیٹڈ ہوتی ہے. لیکن اس میں جو آرمز کا کردار ہے، یعنی کہ جو ویپنری، ایڈوانسڈ ویپنری آرمامنٹس کا جو کردار ہے، فار انسٹنس امریکہ سے یا برطانیہ سے جو ہے، اس کے بارے میں بھی میرا خیال سے بات کرنی بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا آپ گائیڈ کریں. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. اسرائیل کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے، ان کے پاس وہ جیٹس ہیں. اچھا اب یہ دیکھ لیجئے جو آئرن ڈوم کا ہے، جس سے فلسطین کے راکٹس کو گرنے سے پہلے تباہ کر دیا جاتا، اور وہ راکٹ کی کیا رفتار ہوتی ہے، اس کو پکڑ اس راکٹ اس میزائل تک پہنچنے کے لیے آپ کو کس سپیڈ پہ کس سمت جانا ہوتا ہے اور اس کے نزدیک پہنچ کر اس کو انٹرسیپٹ کرنا ہوتا. کتنا یہ مشکل ٹیکنالوجی، مگر یہ اسرائیل نے کر لیا. یہ اکیلے نہیں کر سکا، یہ ظاہر ہے کہ امریکہ نے اس کو دہائیوں سے 50 سال سے یہ سارے جدید ترین اسلحے مہیا کیے ہیں. مگر دیکھیے اس سے زیادہ اسلحہ کس کو بھیجا گیا ہے؟ سعودی عرب کو، عرب ممالک کو. ہم کو بھی، پاکستان کو بھی جو بھی ہے ہمارے پاس وہ امریکہ کا دیا ہوا ہے. اب تو خیر چین کا آنے لگا، لیکن آپ کے F-16 کہاں کے ہیں؟ اسرائیل کے جو F-16 ہیں اور اب اس سے بھی زیادہ جدید جیٹس ہیں، اور ان کو F-35 بھی ملنے والے ہیں. تو یہ سب کچھ، ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا، لیکن امریکہ کے کردار سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ کے اندر وہ صلاحیت نہ ہو اسے استعمال کرنے کی. اب یہ بیچارے عرب، یہ سعودی، یہ کیا کریں گے اس اسلحے کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ ہم جیسے لوگوں کو بلاتے ہیں وہاں پہ، راحیل شریف جیسے لوگوں کو بلاتے ہیں. عربوں نے کیا کر کے دکھایا؟ کچھ بھی نہیں کیا.
ان کے پاس جتنی تیل کی دولت ہے عرب کے پاس، وہ تو پورا اسلحہ خانہ خرید لیتے ہیں، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز، مگر کر کچھ نہیں سکے نا. تو دیکھ، بات ساری یہ ہے، عقل عقل عقل. سائنس ٹیکنالوجی عربوں کے پاس نہیں ہے، ٹیکنالوجی ہے وہ خرید لیتے ہیں بیچارے، مگر اس کے پیچھے جو اصول کار ہیں جن کے لیے آپ کو فزکس آنی چاہیے، آپ کو میتھمیٹکس آنی چاہیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو عرب نہیں سیکھ سکے. اب کچھ سیکھ رہے ہیں. دعا کریں کہ وہ جلدی کچھ سیکھیں تاکہ یہ ظلم بھی تو ختم ہو. مجھے ایک اقبال احمد کا میں پڑھ رہا تھا ایسے، وہ اسی کے اراؤنڈ تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو عرب کی رجیمز ہیں، یہ جو آٹوکریسیز ہیں، بیسکلی یہ جو ڈکٹیٹرشپس ہیں، کنگز ہیں، شیخس ہیں، ایمپررز ہیں، یہ ان کے پاس جو صلاحیت ہے وہ اپنے لوگوں پر ہی جنگ لڑنے کی ہے. یہ دوسروں کے اوپر جنگ لڑنے کی ان کے پاس صلاحیت ہے ہی نہیں، اور یہ ہمیں تاریخ سے نظر بھی آتا ہے. اب ایک اور تھوڑا میں پوائنٹ ایک اور طرف یہ بات لے جانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو اسپیسیفک ایک آپ کہیں کہ ملک بن گیا، ٹھیک ہے 48 والا نہیں بنا تو 67 میں آکیوپائڈ ٹیریٹریز انکلوڈ کر کے بھی ملک بن گیا، لیکن کیا اسرائیل بن گیا ہے یا اسرائیل بن رہا ہے؟ یعنی کہ ان کا آئیڈیا کیا ہے کہ انہوں نے بنا لیا اسرائیل یا ابھی بھی وہ بنتا جا رہا ہے؟ ایرٹس اسرائیل وہ کہتے ہیں، یعنی کہ گریٹر اسرائیل، اور اس کے حدود اب تک طے نہیں ہوئے، یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، کہاں تک جا کے رکے گا پتہ نہیں. لیکن دنیا کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ یہ مطالبہ کرے، ٹھیک ہے اب یہ جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن سب سے پہلے یہ مطالبہ کرے کہ اسرائیل ڈیفائن یور بارڈرز، کیونکہ اس کے بغیر ایک عدم تحفظ کی صورتحال رہے گی پورے مشرق وسطیٰ میں. اب دنیا کو چاہیے، اور خصوصاً امریکہ کو چاہیے کہ وہ اس پہ اصرار کرے، کیونکہ اس کے بغیر امن نہیں ہو سکتا. اور وہ جو اسپیسیفک پروسیسز ہیں، جس طریقے سے فار انسٹنس ویسٹ بینک میں خاص طور پہ، یعنی کہ آکیوپائڈ ویسٹ بینک جو ہے، اور یہ آئی تھنک بات ریٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور پر وہ سنتے ہیں کہ ایک طرف فلسطین ہے دوسری طرف اسرائیل ہے، کہ ویسٹ بینک میں ایز سچ کوئی فلسطین ہے ہی نہیں. یعنی کہ وہ ایک ایریا ہے جو بیسکلی انٹائرلی آکیوپائڈ ہے، اور اس میں آکیوپیشن بڑھتی جا رہی ہے تھرو رینیوڈ سیٹلمنٹس کی آکیوپیشن. یعنی کہ فار انسٹنس پیلسٹینینس کا کوئی نیبرہڈ ہے، کچھ عرصے بعد مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، فار انسٹنس کوئی کورٹ آرڈر آ جائے گا، کوئی پولیس کا ایکشن ہو جائے گا، کوئی آپس میں جھڑپ ہو جائے گی، اور اس سے پیلسٹینینس کو یعنی کہ فلسطینیوں کو ایکسپیل کر دیا جاتا ہے نیبرہڈ بائی نیبرہڈ. اور یہ ایک جو پروسیس ہے، اس کو عام طور پر اگر سمجھا جائے، اور اسرائیل کے کانٹیکس میں لوگ یہ نہیں کہتے، خاص طور پہ ویسٹرن آبزرورز، وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک پروسیس آف ایتھنک کلینزنگ ہے، کہ پہلے ہی آپ نے 48 میں بھی جب آپ نے کیٹاسٹروفی کی نخبہ کیا اور انہیں ایکسپیل کر دیا، وہ تو ایک قسم کی اپروومنٹ تھی، لیکن وہ جو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اپروومنٹ کا، کہ وہ اپنے گھروں میں بھی سیف نہیں ہیں، گھر بھی لیے جا سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنے ٹاؤن سے کسی اور کی طرف جانا ہے تو کس طرح کے چیک پوسٹ ہیں بیچ میں، کس طرح کی دیواریں ہیں، تو یہ ایک کنٹینیوس اسٹیٹ آف آکیوپیشن جو ہے، اس میں لائف کتنی مشکل ہوتی ہے. ظاہر ہے اسی وجہ سے تو یہ غزہ میں اب جو ہوا ہے گڑبڑ اسی لیے ہوئی کہ بیت المقدس میں جروسلم کے اندر جو علاقے فلسطینیوں کے تھے اس میں یہ جوئش سیٹلرز گھسے جا رہے تھے، اور یہ غیر قانونی تھا. یہ مسئلہ اسرائیلی عدالت عظمیٰ میں اس وقت موجود ہے، اس کے اوپر رولنگ آنے والی آج کل میں، پتہ نہیں اس جنگ کی وجہ سے اس کو آگے کر دیا جائے. لیکن ہاں انہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ اتنا پریشان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے محلے چھوڑ کر ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، اور ایک دفعہ آپ نے کراس کر لیا تو پھر یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو ریٹرن، آپ واپس نہیں آ سکتے. تو یہ ایک چیز ہے جس کے اوپر عرب اور فلسطینی خصوصاً مصر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے آبائی گھروں کی طرف، اپنی آبائی زمین کی طرف واپس جا سکیں. وہ ہم ادھر پیدا ہوئے، وہ ہمارا ملک ہے،
ہمیں حق ہے کہ ہم ادھر جائیں. تو اب زور بازو سے اسرائیل نے یہ اشور کر لیا کہ یہ ہو نہیں سکتا. بہت انفارچونیٹ ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی میں بات ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو ایک قسم کا پروسیس ہے کنٹینیوس، اس میں یقیناً عرب لیڈرز کے بھی فیلیئرز ہیں، اس میں کچھ فلسطینی لیڈرز کے بھی فیلیئرز ہیں، لیکن یہ جو ایک کنٹینیوس پروسیس آپ کو نظر آتا ہے، اور یہ 21ویں صدی میں 20ویں سے لے کر 21ویں صدی اب آ گئی ہے، اس کی بھی 2 دہائیاں گزر گئی ہیں، ہمیں نظر آتا ہے ایک سیٹلر کلونیلزم کا پروجیکٹ چل رہا ہے. اور یہ پروجیکٹ ہے نا، یہ سیٹلر کلونیزم، اب چھوڑیں اس بات کو، ہے سیٹلر کلونیزم، یہ تو طے ہے. اب کیا ہم اس پوری بات کو دہرائیں گے. اب آپ نے کہا نا کہ کچھ فیلنگز ہیں، نہیں، یہ کچھ فیلنگز نہیں، بہت بڑی فیلنگز ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ سعودی عرب اتنی بڑی طاقت دولت کے لحاظ سے، مگر خاموش، کچھ نہیں کیا. جب یہ سب کچھ، جب اسرائیل غزہ کو تباہ کر رہا تھا، کہاں اٹھی سعودی کی آواز؟ ہاں، جو اب دور کے ہیں، ترکی، اب ترکی کو کیا اس سے واسطہ، اس نے کچھ شور مور مچایا. ایران تو مچاتا ہی رہتا ہے، وہ تو اور بات ہے، ہم کریں نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سعودی عرب، UAE، مصر وچ از کی، خاموش ہو گیا. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ناٹ اسمال فیلنگز، میجر فیلنگز. مگر دیکھیے یہ اس لیے بھی کہ آپ دیکھیں، پوری عرب دنیا میں کہیں پر کوئی جمہوریت نہیں، کہیں پر کوئی ایسا سیاسی نظام نہیں جو قابل رشک ہو، جسے دنیا مانتی ہو کہ ہاں یہ بھی کوئی اچھے ملک ہیں جس میں کوئی جا کر رہنا چاہتا ہے. نہیں. آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ملک جن کو ہم بہت برا بلا کہتے ہیں، اب پچھلے دنوں پاکستان میں یہ آواز اٹھی تھی کہ فرانس کے سفیر کو ادھر سے فارغ کرو، پھینک دو اس کو باہر. مگر یہ وہ فرانس ہے جس نے کہا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ فرانس اسلام کو پسند نہیں کرتا، مگر وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے حقوق ہونے چاہیے، اور مسلمانوں کے وہی حقوق ہونے چاہیے جو عیسائیوں کے، جو دہریوں کے ہیں، جو ملحدوں کے ہیں، جو عیسائیوں کے، جو سب کے ہیں، ہندوؤں کے ہیں وغیرہ. تو پھر جب ایسی آوازیں اٹھتی ہیں تو ان کی کوئی ساکھ ہوتی ہے نا. اب پاکستان بولے کہ بھائی بڑا ظلم ہو گیا ہے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر. اپنے ملک میں دیکھو تم نے کیا کیا ہے اپنی اقلیتوں کے ساتھ، شرم کرو. اس دنیا تمہاری بات سنے گی؟ نہیں. تو دیکھیے یہ صرف ہماری کمزوری نہیں ہے، ہمارا سیاسی نظام پاکستان کا چوپٹ نہیں ہے، پوری عرب دنیا کا نظام چوپٹ ہے. تو جب آپ کا سیاسی نظام چوپٹ ہو، جب آپ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، جب آپ میں سائنس اور ٹیکنالوجی نہ ہو، تو بولیں، پھر جتنا بولنا بولیں، دنیا نہیں سنے گی. یہ بڑا ہی امبیرسنگ تھا جس طرح سے US نے یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل میں اپنی ویٹو بار بار استعمال کی، اور ان کے جو ریزولوشن پریزنٹ کرتے تھے، وہ جو دونوں سائڈز کو ایکولی کنڈیم کر رہا ہوتا تھا، اس کے لیے لوگ ووٹ نہیں کرتے تھے مختلف ممالک. سو یہ جو ایک گلوبل آپ نے دیکھا ہے پچھلے 11 دن میں خاص طور پہ ایک گلوبل ایٹماسفیئر بنی ہے، ایک انٹرنیشنلزم کی، گلوبل لنکیجز کی، یعنی کہ مختلف ملکوں میں لوگوں نے آواز اٹھائی ہے. اور ایک قسم کا جو اسرائیل نے انگزائٹی بھی شو کی ہے کہ وہ جو ان کی خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز تک ایک مورل لیجٹمیسی لے کر انہوں نے بنائی ہوئی تھی، یا لے کر چلتے تھے، یا پروجیکٹ کرتے تھے، یا پروپیگنڈا کرتے تھے، وہ ایک قسم کا شیک ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب اگلی فیوچر پالیسی اور ایکشنز میں یہ چیز ریفلیکٹ ہوگی؟ دیکھیے اسی سے مجھے امید ہے، میں پر امید اس لیے ہوں کہ اب ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر، امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر دراڑ پڑ گئی ہے. برنی سینڈرز کی آپ نے تقریر سنی؟ کیا خوبصورت باتیں اس نے کی. اس نے کہا کہ دس از اپارٹائڈ جو اسرائیل کر رہا ہے.
اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے گلے لگاؤں. کاش کہ وہ جیتا بائیڈن کی بجائے. لیکن ایسی آوازیں اب امریکہ میں اٹھی ہیں اور اسرائیل اس سے بہت پریشان ہے، اور ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے امریکن جوز 100% اسرائیل کے ساتھ ہے. اب کچھ 70-60% ہیں اسرائیل کے ساتھ. وقت کے گزر سے اگر یہ آدھا ہو گیا اور آدھے سے بھی کم ہو گیا، پھر تو اسرائیل بہت ہی زیادہ نروس ہو جائے گا. اور بس اب اسرائیل کے اندر ویسے بڑی ناخوشگوار قسم کی تبدیلیاں آئی ہیں. ہم بس یہی امید کر سکتے ہیں کہ وہ کسی دن ریورس ہوں گی. نیتن یاہو کے ہوتے ہوئے ایسی جو رائٹ ونگ ہے وہ اس قدر مضبوط ہوا ہے کہ اب وہ بالکل فاشزم کی طرف چلے گئے. اسرائیل کے شروع کے دنوں میں ایسے نہیں تھا. اگر آپ سن 48 کی طرف دیکھیں، ٹھیک ہے بہت برا وقت تھا فلسطینیوں کے لیے. النخبہ جس کی ہم نے بات کی، انہیں بے دخل کیا گیا. لیکن قانوناً اسرائیل میں اس وقت یہ درج کر دیا گیا کہ ہم تمیز نہیں کریں گے، ہم وہی حقوق دیں گے مسلمانوں کو، عیسائیوں کو اور یہودیوں کو. تو ان کے اندر وہ سیکولرزم اس وقت موجود تھی، اب کم ہو گئی ہے. تو بالکل جیسے انڈیا میں اس وقت نہرو کے ہوتے ہوئے ہندو، مسلم، عیسائی سب کو برابر رکھا گیا. اب نہیں ہے نا، اب تو واضح طور پر مودی نے فرق کر دیا مسلمان اور دوسروں میں. ہم نے تو خیر شروع دن سے پاکستان میں ہمیشہ یہ کہا کہ یہ مسلمان ہیں اور دوسرے غیر مسلم ہیں، غیر مسلم کے حقوق کم ہیں. مگر مختصر یہ کہ ہاں جو تبدیلی آئی ہے دنیا میں اور خصوصاً امریکہ کے اندر آئی ہے، تو میں پر امید ہوں things will work out and we'll get a better world. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ سیز فائر ایگریمنٹ سے بات آگے بھی بڑھ سکتی ہے، کسی طرح کی فائنل سیٹلمنٹ ہو اس ایشو کی تاکہ سارے لوگ آرام سے رہ سکیں؟ ابھی تو نہیں، لیکن میں جو باتیں مجھے اچھی لگیں، جو پر امید لگیں، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا. اسرائیل کے اندر جو پبلک اوپینین ہے وہ بہت رائٹ ونگ ہے. جب تک داخلی طور پر وہاں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو وہ ادھر کوئی تصفیہ نہیں ہونے کا امکان نظر آتا. جو اب اسرائیل کا لیفٹ ونگ ہے وہ کم ہو گیا ہے، اس کی آواز دبا دی گئی ہے، لیکن خاموش نہیں ہوا. اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر لیفٹ موجود ہے، اور جب دنیا کے حالات بدلیں گے جیسا کہ اب بدل رہے ہیں تو اس لیفٹ میں دوبارہ زور آنے لگے گا. جیسے کہ جو ایک وار ہوتی ہے وہ ڈومیسٹک اینیمیز کے خلاف بھی ورک کر رہی ہوتی ہے اور ایکسٹرنل کے لیے ساتھ ساتھ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اسی کے ساتھ ہم اپنی یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.